نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی علی آل ابراہیم انک حمید مجید آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آج تیسرا روزہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ۔ آج کے دن اس کائنات سے ایک عظیم شخصیت جن کا وصال ہوا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا 3 رمضان کو۔ وہ بیٹی ہے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، لوگو میری فاطمہ بیٹی یہ جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ تمام عورتوں کی کیا ہوگی؟ تمام عورتوں کی سردار ہوگی میری فاطمہ۔ وہ فاطمہ جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا کرتے تھے، فاطمہ تو بضغۃ منی، لوگو اس کائنات کے اندر اگر میرے جگر کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ کون ہے؟ میری بیٹی فاطمہ ہے۔ وہ فاطمہ جس کے لیے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو جس نے فاطمہ کو پریشان کیا، جس نے فاطمہ کو تنگ کیا، یوں سمجھو کہ اس نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، اور جس نے مجھے پریشان کیا یوں سمجھو کہ اس نے اللہ پہ ہاتھ ڈالا، اللہ کی ذات کو پریشان کیا، اور جس نے اللہ کو پریشان کیا فرمایا کہ وہ تیار ہو جائے، جلد از جلد اللہ اسے اپنی پکڑ میں لائے گا، اور کل قیامت والے دن وہ کبھی کامیابیوں کی سیڑھیاں اور وہ منزلیں طے نہیں کر سکے گا۔ وہ فاطمہ جس فاطمہ کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے لاڈ سے، اتنے پیار سے پالا پوسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آتی تو آپ فاطمہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ کے استقبال کے لیے اپنی جگہ سے کیا ہوتے تھے؟ نبی اکرم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، اور بعض دفعہ اپنی چادر لے کر حضرت فاطمہ کے سر پہ ڈالتے، اور حضرت فاطمہ کے ساتھ پیار اور محبت کے یہ انداز تھے میرے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بیٹیاں تو ہر کسی کو پیاری ہوتی ہیں، بیٹیاں تو ہیں ہی اللہ کی رحمت، ہیں یا نہیں؟ بیٹیاں تو ہیں ہی اللہ کی رحمت۔ پھر میرے پیارے پیغمبر کی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی اکرم کو حضرت فاطمہ کے ساتھ پیار تھا، جو محبت تھی، جو ایک انداز تھا، وہ کائنات سے نرالا اور انوکھا انداز تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔
یوں ہی آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، حضرت فاطمہ کے متعلق یہ بات تو آپ نے مشہور سنی ہوئی ہوگی کہ جب آپ کے انتقال کا وقت آیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، تو آپ نے فاطمہ کو بلایا اور آپ کے کان میں ایک بات کہی، کوئی بات کی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگ گئیں۔ ابھی ادھر ہی کھڑی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا فاطمہ کو، کان میں پھر کچھ کہا، روتے روتے حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ جب بعد میں پوچھا گیا کہ آپ ایک ہی وقت میں رو رہی تھیں اور فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا، کان میں بات کی، آپ ہنسنے لگ گئیں، آپ کا وہ غم خوشی میں بدل گیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ نبی اکرم نے مجھے بلایا تو میرے کان میں یہ بات کہی، فاطمہ اب تیری میری جدائی کا وقت آ گیا، اب تیری میری جدائی کا اب وقت آ گیا، اب وہ تیر قضا کا وہ چلنے والا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہونے والا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنے والا ہوں، فاطمہ تیری میری جدائی کا وقت آ گیا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے دل میں غم آیا کہ اب بابا کی شفقت سے محروم ہو جاؤں گی، میرے بابا اب دنیا سے جانے لگے ہیں، تو میں رونے لگی۔ جب میں تھوڑی سی غمگین ہوئی، رونے لگی، تو نبی اکرم نے فرمایا، دوسری مرتبہ بلا کے فرمایا، فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رونے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد جنت میں سب سے پہلی ملاقات تیرے ساتھ ہوگی۔ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور پھر دنیا والوں میں سے جنت کے اندر سب سے پہلی ملاقات کس سے ہوگی؟ بہت جلد ملو گی فاطمہ تم مجھے جنت میں آ کر۔ تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگ گئیں۔ حضرت فاطمہ دیکھو نا، موت کا پیغام ہے۔ حضرت فاطمہ کے لیے بھی یہ کیا تھی؟ بھائی آپ بھی جلد میرے پیچھے آ جاؤ گی۔ موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت تو مومن کے لیے یہ خوشی کا پیغام ہے۔ موت مومن کے لیے کیا ہے؟ بولتے نہیں ہیں آپ؟ خوشی کا پیغام ہے، جنت کا پیغام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ اس بندے کے لیے موت خوشی کا پیغام ہے، موت جنت کا پیغام ہے، موت رحمت کا پیغام ہے، موت اللہ کی طرف سے ایک خوشی کا پیغام ہے۔ اس بندے کے لیے ہے جس نے دنیا داری سے کٹ کے دین کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لیا، اور جس نے موت کی تیاری کر لی، اس کے لیے موت کے اندر ڈر نہیں ہے، بلکہ موت کے اندر کیا ہے؟ بولو نا، اس کے لیے موت کے لیے کیا ہے؟ خوشی ہے۔ آج ہم ڈرتے ہیں موت سے، آج ہم موت سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے جتنی موت کی تیاری کی ہوئی ہے نا، ہمارے دل میں جتنا آخرت کا ڈر ہے نا، اللہ کی عدالت کے اندر کھڑا ہونے کا جو مقام ہمارے دل، وہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے کرتوت ہمارے سامنے ہیں، کائنات میں، دنیا میں، زندگی میں کی ہوئی ہماری خصلتیں اور ہماری عادتیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ موت کی دیر ہے، پتہ نہیں کل قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ سے دعا کیا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اٹھا لے تو اٹھا لے، ورنہ ہمارے اعمال کچھ نہیں ہیں کہ ہم اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا کیا دے دیں؟ جواب دے دیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے متعلق بات کر رہا تھا۔ آپ کی موت کا وقت قریب آیا، جب تھوڑی سی بیمار ہوئی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی، ظاہر بات ہے بعض دفعہ بیماری کے اندر بندے کا دل تسلیم کر جاتا ہے کہ اب شاید میں دنیا میں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس دفعہ بعض دفعہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا دل بوجھ جاتا ہے کہ بس اب آخری کیارے کو پانی لگ چکا ہے، شاید اب پھر دنیا کے اندر رہنے کا موقع نہ ملے۔ تو حضرت فاطمہ کا دل، رسول اللہ کی بشارت بھی تھی کہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے جنت میں ملو گی، اشارہ اسی طرف تھا کہ بہت جلد میرے پیچھے آ جاؤ گی۔ اور پھر بیماری کے عالم میں
یہ بات بھی آنے لگی ذہن میں کہ شاید اب دنیا کا وقت کیا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کو بلوایا۔ کس کو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اہلیہ کو بلوایا اور کہنے لگی اے اسماء، اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، شاید زیادہ وقت نہیں ہے میرا دنیا کے اندر، اگر میں دنیا سے چلی جاؤں میرے مر جانے کے بعد میری میت کو غسل آپ نے دینا ہے۔ کس نے دینا ہے؟ غسل آپ نے دینا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا، حضرت اسماء، حضرت سلمہ، حضرت ام ایمن، ان تین صحابیات نے مل کر میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ کے جگر اور ٹکڑے کو غسل دیا۔ وہ فاطمہ جس فاطمہ کو میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا گئے، فاطمہ جنت کے اندر تمام عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب جنازے کا وقت آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کو بلوایا۔ کس کو بلوایا؟ جنازے میں موجود تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو بلوایا، کہنے لگے جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ جنازہ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آپ کا حق زیادہ بنتا ہے۔ آپ کی اہلیہ تھی حضرت فاطمہ، حضرت علی کی کیا تھی؟ اہلیہ تھی۔ وارث، اگر وارث جنازہ پڑھانے والا ہو، اگر اس بات کا علم رکھتا ہو، جنازہ پڑھانا جانتا ہو، تو پھر سب سے پہلے وارث کا حق ہے مصلی امامت کو سنبھالے، اور اپنی اہلیہ ہے، اپنی ماں ہے، اپنی بہن ہے، اپنی بیٹی ہے، بیوی ہے، اپنے ورثاء کا حق ہے کہ جنازہ خود پڑھائیں۔ جنازہ کیا پڑھائیں؟ آج ہمارے اندر کیا رواج ہے جی، مرشد پڑھائیں گے، پیر صاحب پڑھائیں گے، مولوی صاحب پڑھائیں گے، فلاں پڑھائیں گے، فلاں پڑھائیں گے۔ کسی کے جنازہ پڑھانے سے بخشش، بولو بخشش ہے بندے کے اپنے نیک اعمال پہ۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا جنازہ پڑھا دے تو اس کی کیا ہو جائے گی؟ بخشش ہو جائے گی، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر خاندان میں کوئی آدمی مصلی امامت کا اہل ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ وارث کیا پڑھائے؟ خود جنازہ پڑھائے۔ یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ مولویوں اور پیروں نے جو پڑھانے ہوتے ہیں نا، جو درد، آپ یہاں پہ یہ ایک بات آپ سمجھ لیں، ایک آدمی کی ماں فوت ہوئی، جو درد بیٹے کے دل میں ماں کا ہے نا، وہ مولوی صاحب کے دل میں نہیں ہے۔ کسی کی اہلیہ دنیا سے رخصت ہوئی، جو غم اس کے دل میں ہے نا رفیقہ حیات کے جانے کا، وہ مولوی صاحب اور مرشد صاحب اور پیر صاحب کے دل میں، بولو، نہیں ہے۔ جو اس نے دل سے دعا مانگنی ہے نا اپنی اہلیہ کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، وہ مولوی صاحب اور مرشد صاحب اور پیر صاحب نے، بولو، نہیں مانگنی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مر جانے کے بعد جو ایصال ثواب کا سلسلہ ہے نا، وہ بندہ خود دعائیں مانگے۔ وہ بندہ کیا کرے؟ یہ جو کرائے پہ طالب علم گھروں میں لا کے ختم کرائے جاتے ہیں نا، یہ جی قرآن پاک اس نے اتنے پڑھے اور اس نے اتنے پڑھے اور اس نے میری ملکیت کر دی اور اس نے فلاں کی ملکیت کر دیا، فرمایا کہ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وارث ہے اس کا، تیری ماں تھی، تیری بیوی تھی، تیری بہن تھی،
تیرے گھر کا فرد تھا، تیرا باپ تھا، جو درد تیرے دل میں ہے وہ ان طالب علموں کے دل میں. اور طالب علمی ہم گزار کے آئے ہیں، ہم گزار کے آئے ہیں طالب علمی. طالب علم جو پڑھتے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے، طالب علم جو پڑھتے ہیں نا وہ ہمیں پتہ ہے. سپارہ ہاتھ میں ٹیڑھا پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، سیدھا سپارہ پکڑنے کا بھی پتہ بولو نا نہیں ہوتا. لفظ ایک پڑھتے ہیں ادھر سے ورکے دو، جی یہ طالب علموں کا پڑھنا ہوتا ہے. جب تو خود اپنی ماں کے لیے پڑھنے بیٹھے گا نا، اپنی بیوی کے لیے، اپنے کسی رشتہ دار کے لیے، اس وقت تیرے دل کے اندر تڑپ ہوگی، تیرے دل کے اندر خون کا ایک رشتہ موجود ہوگا. اس وجہ سے تو اگر پڑھے گا تو تیرے دل کے اندر احساس ہوگا میں نے اپنی ماں کے لیے دعا مانگنی ہے، یہ پڑھ کے ایصال ثواب کرنا ہے اور دعا کرنی ہے اللہ کی عدالت کے اندر. اللہ قبول کرے گا وہی جو اخلاص کے ساتھ کیا کرو گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ اہل ہیں، آپ وارث ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، مگر حضرت علی نے مسئلہ کائنات کو سمجھا دیا. دیکھ لو اہل تو میں تھا، مگر جب تک ابو بکر صدیق موجود ہیں، نماز چاہے جنازے کی ہی کیوں نہ ہو، ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلی امامت پہ کوئی آ سکتا. چاہے نماز فرضی نماز ہو یا فرض کفایہ ہو، چاہے جنازے کی نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، چاہے کوئی اور نماز ہو، جب تک ابو بکر موجود ہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کائنات کے اندر مصلی امامت پہ کسی کو آنے کی اجازت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ پڑھا دیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. پھر دیکھیے وہ فاطمہ جس کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگو اگر تم چاہتی ہو کہ دنیا کے اندر ہم جنت کی وارث بن جائیں، اے کائنات کی عورتوں، اگر تمہارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے ہمیں بھی پیارے پیغمبر کی سنت والا عمل مل جائے، ہم بھی قرآن کی دائی بن جائیں، ہمارے دل کے اندر بھی اللہ کی توحید کا پیغام آ جائے، کائنات کے اندر ہم بھی اپنے پیارے پیغمبر کی سنت کو اپنا لیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں پھر فاطمہ کی زندگی تمہارے سامنے نمونہ ہے. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک سنت کی مثال اگر تمہیں ملنی ہے تو وہ فاطمہ کی زندگی سے مل جائے گی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ 3 رمضان المبارک کو اس دار فانی سے کیا ہوئی، اور آج بھی تیسرا روزہ ہے نا، اسی وساطت سے میں نے بات کی. 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہوئیں. پھر دیکھیے حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی فرماتی ہیں، غالباً یہی فرماتی ہیں، حضرت فاطمہ کے متعلق فرماتی ہیں لوگوں کائنات کے اندر سب سے زیادہ چال ڈھال شکل و صورت کے اندر اگر محمد الرسول اللہ کی مشابہت، اگر محمد الرسول اللہ کے ساتھ ملتی جلتی چال ڈھال شکل و صورت میں نے کائنات کے اندر دیکھی ہے تو فاطمہ سے بڑھ کر کوئی اور. یہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیارے پیغمبر کی چہیتی بیٹی جب آتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. بیٹی آئی ہے، بیٹی کے ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹی کی عزت دل کے اندر اس طرح بٹھا لو. اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ نے کائنات کو اس بات کا درس دیا ہے لوگو بیٹیاں گھر کے اندر جب آ جاتی ہیں اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. جب گھر کے اندر بیٹی آ جاتی ہے اگر اسی بیٹی کی عزت
عزت کر لو گے تو اسی دنیا کے اندر جنت کما لو گے۔ یوں سمجھو کہ تم نے جنت کو اپنے نام کرا لیا ہے۔ جس نے بیٹی کی عزت کر لی ہے اور جس نے بیٹی کی ناقدری کی وہ اس دنیا کے اندر بھی برباد ہو جائے گا، کل قیامت والے دن بھی اللہ کی عدالت میں کبھی آباد۔ تو 3 رمضان کی وساطت سے یہ چند باتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے کی۔ اللہ